نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے وعلیکم انشاءاللہ آج السلام. ہم لوگ سورہ نحل آیت نمبر 89 سے 98 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں اور اس کی مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جذب کرائے قرآن کو اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے. چلے جی عصمت. بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ دیکھیے سورہ النحل آیت نمبر 89 دیکھیے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں، شہیدن ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، وجئنا بکا اور ہم لائیں گے آپ کو، شہیدن گواہ، علی ہؤلاء ان لوگوں پر۔ پہلے اتنا حصہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں یہ الگ ٹاپک ہے، ہاں انشاءاللہ پہلے ایک بات دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں کیا بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم جس دن امت میں سے ایک گواہ لائیں گے ان کے، اور وہ ان کے نفسوں میں سے ہوں گے، یعنی ہر نبی جو ہے، ہر امت کا جو نبی ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو تو ہم لوگ جانتے ہیں نا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک نبی، قیامت کے دن کا یہاں منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر امت میں سے ان کے نبی کو ایز اے گواہ پیش کریں گے۔ کس کے اوپر؟ ان کی قوم کے اوپر۔ اور یہاں جو ہے نا، علیہم من انفسہم، اور وہ جو نبی ہے وہ انہی کے قوم میں سے تھے، یعنی جو قوم میں سے جو تھے وہی نبی ان کے ہوں گے۔ تو یہاں یہی کہ ہر امت کا پیغمبر انہی میں سے بھیجا گیا تھا، اور قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا، اور پیغمبر ان کے خلاف یا ان کے حق میں گواہی دے گا۔ یعنی جن لوگوں نے پیغمبر کی بات مانی اور ایمان لائے پیغمبر پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، توحید کا اقرار کیے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تو ان لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے پیغمبر۔ اور جن امتوں، یعنی جس بھی امت میں جو نبی آئے اور جن لوگوں نے ان کے نبی کی بات نہیں مانی اور وہ نبی پر ایمان نہیں لائے، اور توحید پر ایمان، یعنی یہ توحید کا اقرار نہیں کیے بلکہ شرک کیے، تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ان کے نبی گواہی دیں گے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امتوں میں سے ان کے نبی کو ایز اے گواہ پیش کریں گے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے امت کے حق میں یا تو اپنی امت کے خلاف۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور جئنا کا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، یعنی کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں، اور لائیں گے ہم آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر، ان سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ اور جو یہاں بات آئی نا، ہؤلاء، کہ یہ ہؤلاء یعنی ان لوگوں پر، تو اسے دو معنی ہے اس کے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جن پر بھی آپ مبعوث کیے گئے ہیں، ہؤلاء، تو یعنی ان لوگوں پر، یعنی جو اپنے نبی ہے وہ اپنی امت پر گواہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت پر گواہ ہوں گے۔ اور دوسرے ہؤلاء کا مطلب ہے، یعنی دوسرا جو مطلب ہے اس کا ہؤلاء کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی امت پر گواہ ہوں گے بلکہ پچھلے تمام پیغمبر، تو آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر تھے، ان تمام پیغمبروں پر بھی کون گواہ ہوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی گواہی دیں گے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گواہی دیں گے؟ ان پیغمبروں کے حق میں گواہی دیں گے. اور یہ کس طرح سے گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیغمبروں کے حق میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کے مطابق گواہی دیں گے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں تو الحمدللہ ساری تفصیلات سارے پیغمبروں کے، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئے، جتنے بھی رسول، تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. تو اس مطابق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اوپر جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے حق کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا. سبحان اللہ. تو اتنی بات سمجھ میں آئی پہلے کہ کس طرح سے کس کے اوپر کون کون گواہ ہوں گا. ایک جی تو ہاں. قیامت کے دن تمام امتوں پر ان کے پیغمبر، ان کے نبی جو ہے وہ گواہ ہوں گے. اور یہ جو دوسری بات آئی ہے نا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر گواہ ہوں گے، پہلے تو اپنی امت پر گواہ ہوں گے، اور اسی طرح تمام جو ہے وہ انبیاء پر بھی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے اپنا یعنی یہ جو جتنے بھی پیغمبر ہے، جتنے بھی انبیاء ہے، ان لوگوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ اپنی قوم کو پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں دیکھیے اس سے پھر ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری بھی پتہ چلتی ہے نا. دیکھیے ہم لوگ پیچھے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں پڑھ چکے ہیں نا کہ کیا تھی وہ آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتن وسطن، امت وسط، جوڑنے والی امت، معتدل امت، جوڑنے والی امت، جس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے. امتن وسطن یعنی کہ وسط امت، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی فوت ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ مشن جو ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کام جو ہے وہ کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. میم امت کی، ہماری ہماری ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جی امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ مشن ہے اس میں اپنا حصہ لگائے، جس طرح سے بھی ہو اور جیسے بھی ہو اپنا حصہ لگائے. کیونکہ اس کے بارے میں دیکھیں سورہ البقرہ میں ہم لوگ یہ پوری تفسیر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں نا الحمدللہ. تو یہاں بس یہی بات آئی ہے. تو پہلے پیغمبر ایک گواہ ہوتے تھے اور حق کا پیغام پہنچاتے تھے، اسی طرح اب امت وسط کا کام ہے کہ وہ قیامت تک، کیونکہ یہ جو ہے وہ دین اسلام اور یہ جو قرآن مجید ہے تو یہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ دین اسلام کے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو پہنچا دیا بس ابھی اتنے کافی ہے لوگ، باقی تو جو ہے وہ سب اگر ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، بلکہ تمام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام دنیا والوں کے لیے ہے، رحمت للعالمین ہے. یہ قرآن جو ہے وہ ان ہوا الا ذکر للعالمین ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اور دین جو ہے وہ دین اسلام تمام دنیا والوں کا دین، تمام پہلے انبیاء کا بھی یہی دین تھا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائے. حق بات جو ہے جو انبیاء پہلے کیا کرتے تھے ابھی اپنا کام ہے، امت مسلمہ کا یہ کام ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے کہ ہم لوگ خود ہی ابھی علم حاصل نہیں کرنا چاہتے اور خود ہی اس میں پیچھے رہتے تو کیا ہم لوگ دوسروں تک پہنچائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ خود بھی بہت اچھی طرح سے سیکھے، عمل کرے اور آگے پہنچانے والے بھی بنے عمل کر کے. ہاں تو پیغمبروں کی گواہی تو یہاں یہی ہے کہ پیغام عام کرنا، یعنی ہم سب کو جو ہے وہ اس کا جو پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو آگے کرنا ہے. پیغمبروں کی گواہی دینے یا اللہ ان لوگوں کو، یعنی یہ ہو گئی بات کہ پیغمبر گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے بات مانی یا نہیں مانی. اسی طرح جو ہے وہ امت مسلمہ کے جو علماء ہے تو ان لوگوں کے بھی بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی پیغمبروں کے وارث ہے. یعنی پیغمبروں کے وارث کون ہوتے ہیں
کیا ان کی اولاد پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جو علماء ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، وہ پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. تو ان کی یہ خاص کر کے ان کی ذمہ داری ہے کہ باقی امت بھی اپنے اپنے، اور علماء کی خاص، اور پھر عام میں پھر ہم سب اس میں آتے ہیں کہ تمام امت جو ہے وہ اپنے اپنے درجے پر اپنے اپنے یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق اور جتنی بھی صلاحیت دی ہے اس حد تک جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جاری رکھے، اپنے مرتے دم تک، اپنی آخری سانس تک اس مشن میں اپنا حصہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ ہم صرف لوگوں کو ایک فلائر بھیج کے کہ ہاں یہ کلاس ہے آپ ادھر آ جاؤ، بلکہ ان کو شوق دلانا ہے، ان کو اس سے جوڑنا ہے. اپنے جو فائدے ہوئے نا، خود کو جو فائدہ ہو رہا ہے قرآن سے جڑ کر، دین کا علم حاصل کر کے جو فائدہ ہوا ہے اس کو لوگوں کو بتانا ہے، تب تو لوگ جڑیں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس ہم وہ فلائر سینڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کلاس ہو رہی ہے تو آپ آ جاؤ، تو وہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا. دیکھیے پہلے لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، تب جا کے لوگ جو ہے وہ ایک ایک کر کے دین میں آئے نا. تو ہمیں بھی اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ قرآن سیکھنے والے بنے، دین کی طرف آئے. جو نان مسلم ہیں انہیں بھی دین کی طرف لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اس کے لیے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی ہم سب کو صرف اپنی فکر نہیں بلکہ تمام انسانوں کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ وہ پھر آیت یاد رکھیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ عصر کی جو آیت ہے، سورہ عصر جو ہے، کہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو حق کی تلقین کریں اور صبر کی تلقین کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں عصر کے وقت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ تمام انسان، تمام لوگ جو تمام لوگ جو ہے وہ خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. 4 کام کرنے کے ہے: ایمان لانا، عمل صالحات، نیک عمل کرنا. عمل صالحات کسے کہتے ہیں؟ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہو. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، لوگوں کو حق کی بات بتانا، حق کی تلقین کرنا، شوق دلانا، ان کو حق کی طرف مائل کرنا. اور وتواصوا بالصبر، اور اس راستے میں، دین کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں صبر کرنا. کیونکہ صبر نہیں ہوگا تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ دوسروں کو روکنے جائیں گے نا، خود تو ہم لوگ کتنی بھی چاہے تو نیکی کر سکتے، کتنا بھی گناہوں سے بچنا چاہے تو بچ بھی سکتے، لیکن جہاں ہم لوگ دوسروں کو بتانے جاتے تو وہاں سے ہی مخالفت شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے صبر، خود بھی صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا حق پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ آیت کا تو ایک حصہ تھا. پھر آگے کے حصے میں کیا بتایا گیا وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکا آپ پر، کتاب، تِبْيَانًا کھول کر بیان کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر واسطے، ہر چیز کے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا وہ کھول کر بیان کرتی ہر چیز، ہر چیز. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. دیکھیں 3 صفات اس میں آئی، 4 صفات بلکہ آئی ہے. پہلے کیا ہے؟ اور یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے. تبیاناً کھول کر بیان کرنے والی ہے، یعنی اس میں تمام احکامات جو ہے وہ کھول کر بیان کیے گئے ہیں. ہر بات اس میں ہے، جو بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بتانی تھی ساری باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر تفسیر سے بیان کی ہے. دوسری صفات کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور رحمت ہے، اور بشرا ہے مسلمین، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو اس کے بارے میں جو ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس قرآن میں، اس قرآن پر علم اور ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1، قرآن مجید میں ہر نافع علم موجود ہے. قرآن مجید میں ہر نافع علم موجود ہے. اس میں ماضی کے واقعات ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کتنے واقعات پڑھے ہیں نا جو ہم لوگوں کو بھی معلوم بھی نہیں تھے. تو ماضی کے واقعات یعنی جو پاسٹ میں جو گزر گئے نا،
چاہے پھر وہ فرعون ہو، چاہے پھر وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو سارے جو ہے وہ، اور پھر مستقبل یعنی فیوچر کا علم، یعنی آگے کیا ہونے والا ہے، قیامت، جنت، دوزخ، آخرت، یہ سب کے بارے میں بھی، اور حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں. پھر اسی طرح ہر چیز بیان کر دیا گیا ہے جس کی لوگوں کو دین و دنیا، معیشت اور آخرت کے اعتبار سے ضرورت ہے. یعنی جو بھی انسان کی ضروری باتیں ہیں نا ہدایت کی، وہ ساری باتیں دین اور دنیا، معیشت اور آخرت کے اعتبار سے جتنی بھی ضروری باتیں تھی، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پھر کیا آیا ہے قرآن کا جو تو لیکن اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لوگ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو سمجھتے کہ ہاں قرآن میں تو ہر چیز کھول کر بیان کی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں حدیث کو پڑھنے یا حدیث کو لینے یا حدیث پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے نا، تو وہ تفسیر سے جو قرآن، یعنی قرآن میں جو احکام آئے ہیں، تو اس کی جو تفسیری معلومات ہے، جیسے آپ حج کے بارے میں لیجئے، نماز کے بارے میں لیجئے، زکوٰۃ کے بارے میں لیجئے، یا کوئی بھی فرائض کے بارے میں لیجئے، یا کوئی بھی حکم کے بارے میں، تو اس کی ڈیٹیل کہاں سے ملتی ہے ہم لوگوں کو؟ قرآن میں ساری ڈیٹیل ہے؟ بتائیے آپ. نہیں میم، حدیث کے ذریعے نہیں ہے قرآن میں ساری ڈیٹیل نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی ہر چیز کے بارے میں ہم لوگ کو کہاں سے ڈیٹیل ملتی ہے؟ حدیث سے میم. جی بالکل، تو حدیث سے ہمیں ملتی ہے. تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ، کیونکہ وہ بھی وہی ہے، جو حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے بات نہیں کرتے. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے وہ اپنے دل سے، اپنے خواہشات کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں نا، وہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب یعنی جو قرآن مجید ہے وہ، اور وحی غیر مطلوب یعنی کہ جو حدیث ہے وہ. تو دونوں بھی جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہی بتایا گیا ہے، اور دونوں کے ذریعے ہی جو ہے وہ دین کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. جو قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ جو ہے وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے پھر، اور نہ کوئی احکام کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ یعنی اس میں یہی ہے کہ یعنی ہدایت کے لیے یہ دونوں بھی ضروری ہے. پیغام یعنی یہاں اس آیت کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ یہاں جو بات آئی نا اوپر پیغمبر کا بھیجا جانا، تو ہدایت کے لیے جو ہے وہ پیغمبر کا بھیجا جانا بطور گواہ کے، اور کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہدایت کے لیے، یعنی یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اوپر ذکر کس کا ہوا تھا؟ پیغمبروں کا ذکر ہوا تھا، ہے نا، اور خاص کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. تو قرآن اور سنت دونوں بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ قرآن کی تعلیمات کو اور حدیث کی تعلیمات کو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، کیونکہ ہماری اس کے بارے میں سوال ہوں گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، اور لوگوں کو کتنا بتایا. کیونکہ دیکھیں وہ آیت بھی آج کیجئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم خیر امت ہو، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے جو لوگوں کو نیکی کا، یعنی خود بھی نیکی کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا شوق دلانا ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، اور لوگوں کو بھی برائی سے بچانا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ وہ بات یاد کیجئے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بارے میں آیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعض لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن، اور اس کا ذکر سورہ فرقان میں آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ان دا سینس اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا، اس کو پسے پست ڈال دیا، اس میں غور و فکر نہیں کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو ایسے تمام لوگوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور سب کے اہل و عیال کو بھی قرآن اور سنت کا صحیح علم حاصل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، اور ان تعلیمات کو تمام لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. آمین ثم آمین. چلیں
آیت نمبر 90 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ جی میم نیکسٹ آیت الحمدللہ. جو ہے وہ الحمدللہ نیکسٹ جو آیت ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور دینے کا رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، وینہی عن الفحشاء اور منع کرتا ہے، روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، والبغی اور زیادتی سے، یعظکم لعلکم تذکرون وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو. تو سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور آپ سب نے اس کو بہت بار سنا ہوگا. ہاں کہ چلے آپ بتائیے ایک بار، ہم پھر سے آیت پڑھتے ہیں. آپ بتائیے آپ نے کب سنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کسی کو یاد آئی؟ کہاں سنے تھے یہ آیت؟ کہاں سنتے یہ آیت؟ میم سورہ البقرہ. نہیں، کون سی جگہ پر سنتے ہیں یہ آیت؟ کون سے موقع پر سنتے ہیں؟ کون سی یہ سورہ میں؟ میم وہ ہاں اچھا اوکے میم، اس میں نا خطبے میں فرائیڈے بارک خطبہ. اللہ فی علم. کس نے بولا پہلے؟ بارک اللہ. بالکل صحیح تھا جس نے بھی بولا. کس نے دی آنسر اس کا پہلا؟ ہم نے دیے. جی گلناز. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک و اولادک اور صحت اور عافیت والی زندگی عطا کرے. اور جس نے بھی جواب دیا بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ کرے اور رزق میں برکت ڈالے اور صحت اور عافیت کی زندگی عطا کرے. یہ ہم لوگ جو ہے وہ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں. اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ یعنی جو مفسرین کی مختلف رائے ہے کہ یہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے نا، یہ ایک جامع آیت ہے. جامع آیت ہے یعنی کہ کمپریہنسو آیت ہے. اور حضرت عثمان بن مظعون کے دل میں اسی آیت کی بنا پر ایمان پیدا ہوا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. اس کا جو واقعہ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو ابن کثیر میں ہے. ابھی یہاں سنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے مگر بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی آ رہی تھی نا، تو اس وقت جو ہے وہ عثمان بن مظعون جو ہے وہ ان کے پاس ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اور جب یہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایمان لائے. تو وہ واقعہ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو ابن کثیر سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یا تو ہم آپ کو پکچر سینڈ کریں گے، جب بھی آپ کو فرصت ملے تو ضرور پڑھیے. اور پھر اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسے خطبہ جمعہ میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو کرنے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور اسے ہم لوگ خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے. تو سب سے پہلے ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. عدل کے کیا معنی ہے؟ انصاف. انصاف کرنے کے یعنی کہ اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف. یعنی یہ نہیں کہ اپنے رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ تو ہم انصاف کریں گے اور کوئی غیر ہے تو ان کے ساتھ ہم انصاف نہیں کریں گے. یعنی کچھ بھی کہا، یعنی 2 لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے تو ہم فیور کریں گے کس کے؟ جو ہم جسے پسند کرتے ہیں، جسے محبت کرتے ہیں، اس کا فیور کرتے ہوئے ہم ناانصافی کریں گے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عدل، انصاف کا حکم دیا ہے کہ ہمیں ہر موقع پر اور ہر جگہ، اور سب سے پہلے جو انصاف ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا، حدیث وغیرہ آتی ہے، مگر اتنا ٹائم نہیں اپنے پاس سب بیان کرنے کے لیے کہ اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے اپنے بچوں کو بھی تو کیا بتایا کہ انصاف کرو بچوں کے ساتھ، ہے نا، کہ ایک کو دیے تو دوسرے کو بھی دو، ہے نا. تو سبحان اللہ، یعنی ہر معاملے میں جو ہے وہ ہمیں انصاف کرنا چاہیے، بے انصافی سے بچنا چاہیے، یعنی حقداروں کو اس کا حق دینا چاہیے. عدل کا ایک معنی جو ہے وہ اعتدال کے بھی ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں ہمیں افراط اور تفریط نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، معتدل درمیانہ جو ہے نا وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہی جو افراط اور تفریط جو ہے نا، اسی وجہ سے تو دین میں جو ہے وہ دین کے معاملے میں تو یہ سخت
نقصان دینے والا ہے. شرک وغیرہ بدعت جو ہے اسی سے نا کہ نبی محبت میں کسی کی محبت میں غلو کرنا, آگے بڑھنا, تو یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اعتدال سے رہنا چاہیے. اور پھر دوسرا جو ہے وہ احسان, یعنی احسان کا ایک معنی حسن سلوک ہے. احسان کا ایک معنی کیا ہے؟ حسن سلوک کرنا, ہر ایک کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا, حسن سلوک کرنا, عفو درگزر کرنا, معاف کر دینا. اور احسان کا دوسرا معنی ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. احسان کا پہلا معنی یاد رکھیے حسن سلوک, دوسرا معنی حق سے زیادہ دینا, یعنی کسی کا حق ادا کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کیا کام کے لیے آتی ہے, اس نے آپ نے اس کے لیے 30 دینار فکس کیے, اور اگر آپ 5 دینار ایکسٹرا دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ احسان ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما. اور احسان کا تیسرا معنی کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا, یعنی اخلاص سے, نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ عمل کرنا. اور دیکھیے اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ حدیث سے جبرائیل ہے, وَأَن نَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ نَرَاهُ, کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا, خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مسنون طریقے پر جو ہے وہ عبادت کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی احسان کا ہی ایک معنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ احسان کر سکے, حسن سلوک کرے ہر ایک کے ساتھ, ہاں, درگزر کرے ہر ایک کے ساتھ, لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دے, کم نہیں بلکہ زیادہ دے, اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرے, عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے. یہ آپ لوگ پلیز آپ کی نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کیجئے, ہاں, وہ ہم نے نہیں لکھے. تو احسان کے فائدے کیا ہے؟ تو پہلا فائدہ کہ جو احسان کرتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اس کی دلیل وَأَحْسَنُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے احسان کرنے والوں کو. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسے رحمت. سورہ ابھی جو آیت بولے آپ نے, سورہ آیت نمبر نہیں وہ نہیں لکھے ہم نے, ابھی اوکے ہم نے جلدی میں نہیں لکھے. ہاں جی نو پرابلم, فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا آپ کو. ان رحمت قریب من المحسنین, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے احسان کا؟ کہ جو احسان کرتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ جو اللہ تعالی احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں نصیب ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ان کو رحمت نصیب ہوتی ہے. اور تیسرا فائدہ ہے احسان کرنے کا, ان اللہ مع المحسنین, کہ جو احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوں گی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے احسان کرنے کا. اور تیسرا جو ہے وہ ایتاء ذیل قربا. ایتاء ذیل قربا, قربا کیا ہے؟ رشتہ دار, قریبی رشتہ دار. ایتاء یعنی دینے کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دینے کا حکم دیا ہے. کس کو؟ باہر والوں کو نہیں, پہلے کس کا ذکر ہے؟ ایتاء ذیل قربا, اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے, ان کی امداد کرنے کا, ان کے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو صلہ رحمی یعنی اور اس کے بارے میں ہم لوگ ایتاء ذی القربا تو یہاں ٹرم آیا ہے, لیکن ہم لوگ پہلے بہت قرآن اور حدیث میں یہ سن چکے نا, صلہ رحمی یعنی صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کو دینا, رشتہ داری کو نبھانا, رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنا. تو اس کا بہت قرآن اور حدیث میں ہم لوگ پیچھے سن چکے ہیں. اور یہاں جو خاص کر کے حکم ہوا ہے وہ دینے کا, اپنے رشتہ داروں کو دینے کا. اور پھر اس میں جو ہے وہ یعنی جس طرح سے ہم لوگ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے درد رکھتے, اسی طرح اپنے جو قریبی رشتہ دار ہے ان کا بھی درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے, ان کی مالی مدد کرنا چاہیے, یعنی ان کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ دینا چاہیے, ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے. انہیں اگر مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ دینا چاہیے, انہیں مال کی ضرورت ہے تو مال دینا چاہیے, انہیں کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دینا چاہیے. جس طرح یعنی ہم اپنے لیے کرتے ہیں اسی طرح اپنے رشتہ داروں کا بھی. اور کیا اس میں پھر یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو دے کہ جو آپ کو دیتے ہیں, ان لوگوں کو بلائے جو آپ کو بلاتے ہیں, اور ان لوگوں کو یعنی
تعلق رکھے جو آپ سے جڑتے نہیں، بلکہ صلہ رحمی کہتے ہی اسے ہے کہ جو نہیں بھی جڑے تب بھی آپ ان سے جڑے، جو نہیں بھی کچھ آپ دے تب بھی آپ ان کو دے، ان کو کوئی بھی چیز دے سکتے، گفٹ دے سکتے، کپڑے دے سکتے، کھانا پینا دے سکتے، کوئی بھی چیز، تو اپنے رشتہ داروں کو یہاں دینے کا حکم دیا ہے۔ چلیں نیکسٹ، یہ 3 بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کرنے کی، تو یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ پہ آتے ہیں، اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں سے روکا ہے، فحاشی سے، فحاشی یعنی کھلی ہوئی جو اخلاقی جو برائی رہتی ہے نا، یعنی ایسی برائی جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہو، اور جو جس کو کرتے وقت انسان کو شرم آئے، تو یہ کیا ہوئی؟ فحاشی ہوئی، جس کے کرنے سے شرم آئے اور جس کو دیکھ کر شرم آئے، تو یہ سب بات جو ہے وہ فحاشی ہوئی، بے حیائی کے کام ہوئے، چاہے پھر وہ زبان سے بے حیائی کے کلام نکالنا ہو یا کوئی بھی کرنا ہو، یا پھر یعنی زنا اور چھپی دوستی، اور جو بھی چیزیں جو زنا تک پہنچاتی ہے نا، تو اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، آنکھوں سے دیکھنا، اشارہ کرنا، دل میں برا خیال کرنا لوگوں کے بارے میں، یعنی اپوزٹ سیکس والے کے بارے میں، اور پھر زبان سے باتیں کرنا، کانوں سے سننا، تو اس میں یہ ساری چیز جو ہے وہ آتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے فحاشی سے۔ اور اس میں پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بخل، چوری اور زنا یہ سب بھی آتا ہے، بخل یہ سب بھی آتا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے منکر سے، منکر یعنی کہ معروف جو ہوتی ہے اچھی باتیں جو سوسائٹی میں اچھی سمجھی جاتی ہے اسے معروف کہتے ہیں نا، تو معروف کا اپوزٹ کیا ہے؟ منکر۔ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ جو ہم لوگ بار بار سنتے ہیں نا ٹرم، کہ روکتا ہے اللہ تعالیٰ منکر سے، یعنی جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے انکار سے، منکر انکار سے ہے، یعنی جس کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے، جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی نہیں ہے، اور اپنے یعنی شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، تو ایسی تمام باتوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور تو اس سے روکا ہے، تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آتی ہے، جیسے کہ غصہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے غصہ کرنے سے روکا ہے، تو غصہ جب انسان کرتا ہے تو منہ سے ایسی بات نکالتا ہے جو یعنی پورا زندگی بھر کوئی انسان نیک کا عمل کرتے رہتا ہے، اور پھر کبھی بعض دفعہ غصہ کرتا ہے تو اس سے جو ایک اس کی ساکھ بنی ہوئی رہتی ہے، جو ایک امیج بنا ہوا رہتا ہے، تو وہ سب جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو ایسی تمام صرف غصہ نے، اس میں تمام جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ ساری باتیں آئیں گی۔ اور تیسری بات ہے بغی، یعنی کہ حد سے بڑھنا، ظلم و زیادتی کرنا، کسی کی جان، مال، عزت عزت کو اچھالنے کی کوشش کرنا، یا کسی کی جان مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، تو یہ کیا ہے؟ بغی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے، ظلم اور زیادتی اور سرکشی اور حد سے بڑھنا جو ہے اس میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، جو اس لائق کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی جلد سزا اور آخرت میں عذاب دے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہاں ایک ابن ماجہ کی بھی حدیث آئی ہے، مگر دونوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سرکشی، یہ جو ہے نا بغی جو ہے، ظلم و زیادتی کرنا وہ، اور قطع رحمی، یہ 2 چیزیں ایسی ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملیں گی لیکن دنیا میں بھی جلد ملتی ہے۔ تو دیکھیں آج ہم لوگ دیکھتے ہیں جو اتنی لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ سرکشی اور بغی ہے، یعنی لوگوں پر ظلم کرنا اور رشتوں کو توڑنا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت سی لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کی اولاد کو اور تمام اپنے اہل و عیال کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سرکشی اور بغی سے بچے، ہاں لوگوں پر ظلم کرنے سے بچے اور رشتوں کو کاٹنے سے بچے، کیونکہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ان کے لیے جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنائے، اور ظلم کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں نا کہ ظلم جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور یہ تمام برائیاں جو ہے وہ انسان کے نیکیوں کو، یعنی یہ برائی ہو یا کوئی بھی برائی ہو تو وہ انسان کے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس کے لیے تمام صرف یہ نہیں کہ نیکیاں کر رہے اور برائی سے نہیں بچ رہے، بلکہ برائی سے رکنا بھی بہت ضروری ہے، چاہے پھر وہ فحاشی ہو یا
मुनकर हो या बगी हो या कोई भी जो बुरे काम है जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है उनसे रुकना बहुत जरूरी है, वरना नेकी करके जो है वो जाय हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और माशरे में सोसाइटी को पाक साफ रखने के लिए इन तमाम बुराइयों को से बचना, खुद भी बचना जरूरी है और दूसरों को भी रोकना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग नेकियों में आगे बढ़ने वाले हो और तमाम मुनकरात को जो है वो छोड़ने वाले हो और मुनकरात से बचने वाले हो। चले नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत नंबर 91, वअफ़ू बिअहदिल्लाह, वअफ़ू बिअहदिल्लाह, और पूरा करो अल्लाह के अहद को। इज़ा अहदतुम वला तंक़ुदुल ईमाना, और जब अहद करो तुम और ना तुम तोड़ो कसमों को बाद तौक़ीदिहा, उनको पक्का करने के बाद। वक़द जअलतुमुल्लाह, और तहकीक बना लिया तुमको अल्लाह ताला ने, बना लिया तुमने अल्लाह को, अलैकुम अपने ऊपर, कफीला जामिन जिम्मेदार, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यालमु वो जानता है, मा तफअलून जो तुम करते हो। अभी अल्लाह ताला ने इस आयत में जो है वो अल्लाह ताला ने अहद व पैमा को पूरा करने और कसमों की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। तो यानी और अहद किसे कहते हैं, यानी अल्लाह से अहद करने का मतलब क्या है, यानी अल्लाह ताला से किस तरह अल्लाह ताला से अहद करने का क्या मतलब है, यानी अपनी मर्जी और इख्तियार से अपने ऊपर कोई चीज लाजिम करना, इसको क्या कहा जाता है, अहद। यानी अल्लाह ताला से कोई अहद करना कि हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे, तो ये क्या होता है, अहद होता है ना, अल्लाह ताला से किया हुआ अहद। या अल्लाह ताला को जामिन, आगे उसका जिक्र है, पहले ये अल्लाह ताला के वअफ़ू बिअहदिल्लाह का ही बाद हम लोग लेते हैं कि बाज़ दफा देखिए हम लोग अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी अभी जो है वो गुनाह माफ कर, हम आइंदा जो है वो गुनाह नहीं करेंगे, और फिर गुनाह में पड़ जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला से अहद करके जो है वो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ना है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अहदों की पासदारी करने की तौफीक अता फरमा। या इसी तरह बाज़ दफा कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो इंसान कहता है कि हाँ अल्लाह ताला हमारी ये परेशानी दूर कर दो, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वो पूरा नहीं करता। तो ये भी एक तरह से अल्लाह ताला से किया हुआ अहद है। तो हमें अपने अहदों का पास करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। जो भी हम लोग अहद करें तो अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, और जो जाने अनजाने में जो कोताही हो गई हम लोगों से, अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा नहीं किए, तो अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, और अल्लाह ताला आइंदा हम लोगों को अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ा जो अहद था वो कौन सा था, जो हम सब ने, तमाम इंसानों ने जिसका अहद किया था, वो कौन सा था? मैम, जी, आलम अरवाह बारक में अल्लाह ताला से जी, तो वो सबसे पहला अहद था, और उसमें हमने क्या अहद लिए थे कि हम क्या करेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। जी, हम सिर्फ एक ही अल्लाह की एक इबादत अल्लाह। करेंगे, है ना। और इबादत क्या है, इताअत। तो हम सब ने अल्लाह ताला की बंदगी और उसी की इताअत का जो है वो हमने अहद किया हुआ है। तो हमें पूरी जिंदगी इस अहद को याद रखना है। और ये जो अहद है ना, वो तमाम इंसानों की रूहों ने लिया, ऐसा नहीं कि जो नेक है, जो बदकार है उन्होंने नहीं, जो नाफरमान है उन्होंने, तमाम इंसानों की रूहों ने लिया। तो हम सबको इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना है, यानी अल्लाह की बंदगी और इताअत में जिंदगी गुजारना। इसका जिक्र पहले हो गया। और अहद और मायदे में बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि एक तो होता है अल्लाह ताला से किया हुआ अहद, उसमें ये अहद अलस भी एक था, और दूसरा कि अल्लाह को गवाह बनाकर अल्लाह के बंदों से अहद करना, कि अल्लाह का नाम लेकर के देखो मैं मैं अल्लाह को जामिन बनाता हूँ, गवाह बनाता हूँ कि मैं जरूर ये जो है वो तुम्हें दूंगा या जरूर ये करूंगा। तो इस तरह से जो आहद करना वो है ये, जिसका जिक्र यहाँ आ गया है। आहद तुम वला तंकुदुल ईमान बाद तौक़ीदिहा, यानी जब तुम अहद करो तो और ना तुम तोड़ो कसमों को बाद तौक़ीदिहा, इनको पक्का करने के बाद। क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफीला, तहकीक बना लिया तुमने अल्लाह को अपने ऊपर गवाह, यानी अल्लाह का नाम इस्तेमाल किया ना, कि हाँ नहीं अल्लाह की कसम मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, अल्लाह को जामिन बनाता हूँ कि मैं जरूर ये करूंगा, ये पूरा करूंगा अहद या जो भी वादा किसी से करते हैं, चाहे वो एक आदमी का एक यानी फर्दन फर्दन हो, या किसी कौम का किसी कौम के साथ हो, किसी हुकूमत का किसी हुकूमत के साथ हो,
تو ان تمام عہدوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ پورا کرنے کا حکم دے رہے یہاں اس آیت میں. یہاں کسی یعنی پورا کرنے کا حکم دے رہے اللہ تعالیٰ. یعنی ایک طرف یہاں جو ہے نا وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے بنا لیا اللہ کو اپنے اوپر ضامن ذمہ دار. اللہ کو سب پتا ہے جو تم کرتے ہو. یہ آ گیا ہے نا ان اللہ یعلم ما تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد ہے اور جو اور قسموں کو توڑتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھاتے ہو اور پھر اپنے عہد کو توڑتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھیں گا کہ تم نے کیوں پورا نہیں کیے، عہد پورا نہیں کیے کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو عہد کیے اس کو کیوں پورا نہیں کیے. اور اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 152 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. اور بھی بہت سی آیت تھی سورہ تو لکھے، اور بھی دوسری بھی بہت سی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں. قرآن میں ہم لوگ نے پیچھے بھی بہت جگہ پر پڑھ چکے یہ باتیں. تو یہاں اللہ کی قسم کھا کر جو وعدے کیے جاتے ہیں اس کو پورا کرنے اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے نا. تو یہ اس کو پورا نہیں کرنا جو ہے وہ بہت یعنی بہت بڑا جرم ہے. تو اس کے لیے یعنی جو بھی ہم لوگ کسی کے ساتھ بھی، چاہے پھر وہ اجتماعی لیول پر ہو، سوشل لائف میں، تعلقات میں، یعنی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ جو جتنے بھی عہد و پیمان ہے نا، چاہے تو وہ بزنس کانٹریکٹ میں ہو، چاہے کوئی حکومت کے ساتھ ہو، یا دیکھیں یہ جو نکاح ہے نا وہ بھی اسے کیا کہتے ہیں، عقد ہے نا. تو یہ جو نکاح ہے وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے، تو وہ بھی عہد ہے کہ ایک دوسرے سے جو قاضی کے سامنے جو ہم لوگ عہد لیتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک معاہدہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کا. تو ان تمام عہدوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاس کرنے کا یعنی کہ اس کو نبھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کو یعنی عہدوں کو اور جو وعدے کرتے اس کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور پھر یہاں جو ہے وہ آگے کی آیت میں جو ہے وہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو عہد کر کے جو توڑتے ہیں نا، تو اس کی مثال جو ہے وہ کس سے، ایک عورت سے دی گئی ہے کہ جو اپنا سود جو ہے وہ بناتی تھی، کاٹتی تھی، اور پھر اس کو بننے کے بعد اتنی مشقت سے بنانے کے بعد پھر شام میں جو ہے وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. تو اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا ہے. آیت نمبر 92 دیکھیے، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کاللتی، اس عورت کی طرح نقضت جس نے توڑ ڈالا غزلہا اپنا سود من بعد قوت پکا کرنے کے، مضبوطی کے بعد، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے، رضا رضا، تتخذون ایمانکم تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو، دخلاً بہانہ، بینکم آپس میں، ان تکون کہ ہو، امتن ایک گروہ، ایک امت، ہی اربا وہ بڑی ہوئی یا زیادہ فائدہ والی، من امتن دوسرے گروہ سے، انما بے شک یبلوکم آزماتا ہے تم کو اللہ بھی ساتھ اس کے، وَلِيُبَيِّنَنَّ اور البتہ ضرور بیان کریں گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون جو تھے تم اختلاف کرتے. تو اس میں یہی ہے کہ یہاں مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ عہد کر کے توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سود کاٹے اور بعد میں اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں ایک احمق یعنی کہ مجنون، جو دماغ سے کم تھوڑے رہتے تو مجنون عورت تھی کہ وہ جب اور واللہ عالم، مگر تفسیر میں ابن کثیر میں احمق کا ہی لفظ آیا ہے، وہ جب بھی سود کاٹتی تھی تو بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی. جیسے کوئی بڑی محنت سے، یعنی کوئی امیجن کیجئے کوئی وولن جو سویٹر وغیرہ بناتے تو وہ یعنی سود کاٹنا یعنی کہ اس کو دھاگا بنانا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تو امیجن کیجئے کہ کوئی یہ محنت سے آپ کو 1 2 3 دن لگا کر جو ہے وہ ایک سویٹر بناتا ہے اچھی طرح سے، اور پھر وہ ایک دھاگا کھینچتا ہے تو پورا سویٹر جو ہے کھل جاتا ہے. تو اس طرح سے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ جو کوئی وعدہ کرتا ہے نا، تو وہ وعدہ کرتا ہے اور پھر بعد میں
صرف کوئی چھوٹی سی بات کے لیے جو ہے اپنے جو کیے ہوئے وعدے جو معاہدے رہتے تو اس کو توڑ دیتے، تو ان لوگوں کی مثال اسی عورت کی طرح ہے۔ تو یہاں یہی بیان کیا گیا، اور یہاں جو لفظ ہے نا غزلہ، تو اس کا مطلب ہے اپنا سوت، یعنی کہ روئی کے ریشوں کا ایک خاص انداز سے دھاگے میں بدلنا، روئی کے ریشوں کو ایک خاص انداز سے دھاگے میں بدلنا۔ اور انکاسا کا مطلب ہے ناکاسا، یعنی کہ ریزہ وہ سوت کا ٹکڑا جس کا دوبارہ کاٹنے کے لیے توڑا جائے۔ اور یہاں جو بات آئی ہے تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں، اور یہاں جو لفظ آیا دخلن یعنی کہ بہانہ، تو یہ لفظ جو ہے وہ فساد، دغا، فریب، ملاوٹ، فساد ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دخلن جو ہے وہ یعنی ہر وہ چیز جو درست نہ ہو تو اس کے لیے دخلن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی تم اپنی قسموں کو بہانہ کس کا بناتے ہو؟ فریب کا، ملاوٹ کا اور فساد کا، اور جو چیز درست نہیں ہے اس کا بہانہ بناتے ہو، یعنی تم لوگوں کے ساتھ قسمیں کھا کر معاہدہ کرتے ہو، اور جب اس کی تعداد کم یا زیادہ ہو تو زیادہ ہو تو مطمئن ہوتے، اور جب کم ہو جاتے تو وعدہ توڑ دیتے، یعنی کوئی کمزور جو فریق کے ساتھ جب وعدہ کرتے تو پھر ان کو پورا نہیں کرتے اور پھر توڑ دیتے ہیں، تو یہی بات اس میں آئی ہے، اور یعنی معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ معاہدہ اصول کے، اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی کسی سے معاہدہ کرے، پرومس کرے، تو وہ اصول کے تابع ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جب اگر ہمیں فائدہ مل رہا ہے کوئی چیز کا تو ہم لوگ اپنی بات پر قائم رہیں گے، اور جہاں ہمارا جو ہے وہ فائدہ ختم ہوا، جہاں سے ہم کو فائدہ ملنا بند ہو گیا، تو ہم لوگ جو اپنا جو معاہدہ کیے، جو عہد کیے، جو پرومس کیے اس کو توڑ دیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور لوگوں کے ساتھ جو بھی ہم لوگ عہد و پیما کرتے اس کو پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں جو آئی نا انما یبلوکم اللہ بھی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے، یعنی کسی کا پلہ بھاری کر کے، یا کسی کو کمزور کر کے، یا ایک کو طاقت دے کے یا دوسرے کو کمزور کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ ابھی کیا کرنے والا ہے، یعنی اگر سامنے والا کمزور ہے تو پھر جو ہے جو وعدہ کرنے والا ہے وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے، اگر سامنے والا مضبوط ہے تو اس سے نہیں توڑتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، کیا رویہ رہتا ہے نا انسان کا۔ تو یہاں یہی بتایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تمہارے پاس طاقت آئی تو تم زیادتی کرو اور معاہدہ، اور اگر طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، تو تم جو ہے وہ معاہدے کو توڑ دو، تو یہاں یہی بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عہد و پیما کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آیت نمبر 91 اور 92 میں جو مین بات، جو حکم جو ہم لوگوں کے لیے وہ یہ کہ تعلقات کو، یعنی لوگوں کے ساتھ جو معاشرتی جو تعلقات ہے، تو لوگوں کے ساتھ تعلقات درست رکھنے، ایسے کاموں سے بچنے کہ جس سے تعلقات میں بگاڑ ہو، یعنی پرومس کر کے توڑنے سے کیا ہوتا ہے، تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ اور پھر معاہدے کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، اور قسموں کو باہمی بگاڑ کا سبب نہیں بنانے کا حکم دیا، یعنی کہ باہمی جو بگاڑ کس سے ہوتی ہے، جب ہم لوگ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، اور خاص کر کے یہ قوموں سے جو کیے ہوئے، یا حکومت سے، یا کوئی اماموں سے، یا کوئی بھی لوگوں سے جو کیے جاتے ہیں نا، تو ان سب کے بارے میں آتا ہے، تو وہ جو ہے، یا بلکہ یہ جو اس کے تفسیر میں جائیں گے نا تو مشرکین مکہ اور یہ سب کی بھی بہت ڈیٹیل ہے، مگر ہم یہاں بھی اپنا وقت کم ہے تو وہ سب نہیں لائے یہاں کہ وہ کس طرح سے ہوتا تھا، وہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو وہ بھی سب بتائیں گے۔ ہاں، اور پھر قسموں کو دھوکے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہے، اس کا ذکر ہے آگے۔ آیت نمبر 98 دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ بنا دیتا تم کو، أُمَّةً وَاحِدًا، ایک امت، وَلَكِنْ لِيُضِلَّ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤں گے اس چیز کے بارے میں جو تھے تم
عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری حکمت ہے کہ ساری امت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو جو ہے وہ ایک ہی امت نہیں بنایا. اور ایسے نہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے, یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو اس کا بھی ذکر دیکھیں قرآن میں بہت جگہ پر آیا ہے نا, جیسے کہ سورہ یونس میں آیا ہے وَلَوْ نَشَاءُ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تمام زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہدایت دے دیتا, سب ایمان لے آتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کہ وہ سب کو یعنی سب کو ایک ہی امت کر دے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ذریعے اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی اور ہر انسان کو ضمیر اور اختیار دیا کہ وہ خود سے اپنی مرضی سے چاہے تو ہدایت اختیار کرے اور چاہے تو گمراہی اختیار کرے, اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سب کو جزا اور سزا ملنے والی ہے, یعنی کہ جنت یا جہنم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا. اور ہدایت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے بتائیے؟ جو ہدایت طلب کرتا ہے. جی, ہدایت ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے. جو ہدایت چاہتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اس کے لیے ہدایت کے لیے کتنی بھی کوئی کوشش کرے یعنی دوسرے لوگ, تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ خود کے دل میں طلب نہیں ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے, تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے لیے ہر نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ سب کے دل میں, تمام انسانوں کے دلوں میں ہدایت کی طلب پیدا کرے, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں تم سے بحث پرس کریں گا, چھوٹے بڑے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اور ہم سب کو اپنے اعمال کی یعنی اس کے لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے. اپنے اعمال یعنی ایسے کیا ہمارے اعمال ایسے ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں قیامت کے دن سوال کرے تو ہم اس کے جواب دینے کے قابل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور کہ ہم سب جو ہے وہ نیک اعمال کرے. اور یہاں اس مجلس میں بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے فوراً سے توبہ استغفار کیجیے, کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتی ہے نا. کیونکہ اگر جان بوجھ کر یا انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن یعنی ہم توبہ استغفار کیوں کر رہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہمیں لوگوں کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. جو کام کر کے ہمیں دل کو سکون ملتا ہے وہ کیا ہے, نیکی کے کام ہے. اور جو کام کر کے ہمیں ہمارے دل میں کھٹک ہوتی ہے تو وہ کیا ہے, گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. اور جو کام کرنے کے بعد دل میں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں, چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو, اپنے ماں باپ ہو, اپنے ہسبینڈ ہو, اپنی بچے ہو, کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, جلدی سے چھپ کر کرتے یا ہٹا دیتے اس کو, وہاں سے رفع دفع کرتے, تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 94 دیکھیے, وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ, یہ آگے بھی جو بات ہے وہی قسموں کے بارے میں ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ, اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دخلم بہانہ, دخل دینے والے, بینکم آپس میں, فتزل ورنہ پھسل جائیں گا, قدم بعد ثبوتها بعد اس کے جم جانے کے, وتذوقوا السوء, اور تم چکھوں گے برا نتیجہ, بما صددتم, بوجہ اس کے جو روکا تم نے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے بڑا یعنی ولکم, اور تمہارے لیے عذاب ہے بڑا. تو یہاں کون سی
اس کی بات آ رہی ہے. اور کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جن قسموں کو کھا کر تم عہد کرتے ہو تم انہیں دھوکے اور فریب کے ذریعے اسے دھوکا اور فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتزل قدم بعد ثبوتها، یعنی کچھ قدم جو ہے وہ پھسل جائے ثابت ہونے کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ قسموں کے ذریعے اگر تم بدعہدی کرو گے، قسموں کو اگر تم دھوکے اور فریب کا ذریعہ بناؤ گے، قسموں کو توڑ دو گے، غداری کرو گے، تو لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے وہ تمہاری اس بدعہدی کو دیکھ کر کہیں مرتد نہ ہو جائے اور مرتد نہ ہو جائے، یعنی بدامنی اور تمہاری یہ بدامنی اور غداری کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں بھی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو یہاں مسلمانوں کو جو ہے وہ خاص کر کے اپنے عہد و پیما کو، اور دیکھیں الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، سیرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور پیچھے بھی، کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو بھی عہد کرتے تھے اس کو کیا کرتے تھے، پورا کرتے تھے، چاہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کتنا بھی نقصان ہو جائے. وہ صلح حدیبیہ آپ لوگ یاد کیجئے، اس میں کتنا یعنی جو بھی شرط لکھی گئی تھی اس میں تو مسلمانوں کے لیے نقصان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عہد کو پورا کیے ہے نا. تو یعنی کہ کافروں سے بھی جو عہد کیا جائے نا تو اس کو بھی پورا کیا جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ وہ لوگ کہ جو عہد پیما کرتے ہیں لوگوں سے اور پھر اس کو توڑ دیتے، تو پھر وہ جو ابھی نئے جو مسلمان ہوئے تو وہ کیا سمجھیں گے، تو یہ لوگ تو عہد توڑنے والے، تو یہ یعنی ایک بد اخلاقی ہے نا عہد کو توڑنا. تو اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نئے مسلمان ہوئے تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر سے مرتد ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے منع فرمایا ہے. یعنی اور ابھی بھی دیکھیے یعنی اس زمانے کا بھی اور ابھی بھی اگر جو بھی کسی کے ساتھ بھی کانٹریکٹ، ابھی بھی مسلمان کس کے لیے ہے، یعنی مسلمان کا زیادہ نام کس سے خراب ہوا ہے آپ بتائیے. زیادہ جو نام مسلمانوں کا خراب ہوتا ہے وہ یہی بدعہدی کی وجہ سے کہ جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے. تو اسی لیے جو ایک غلط امیج ہوتا ہے نا لوگوں کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر، تو اس کے لیے پھر وہ بدنام ہوتے ہیں. یعنی اپنے ہی اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بدنام ہوتے ہیں کہ بدعہدی کرنا، وعدہ کر کے پورا نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو لوگ آنا بھی چاہیں گے نا دین کی طرف وہ سوچیں گے نہیں جانے تو، یعنی وہ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں، جو مسلمان ہے نا وہ سمجھتے بس اسلام ایسا ہی ہے، حالانکہ اسلام نے ہر چیز جو اچھی ہے اس کی تعلیم دی ہے اور تمام برائیوں سے روکا ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. چاہے حالانکہ کوئی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں اتنے حقوق ہے لوگوں کے بارے میں، مگر اسلام ایسا یہ ہے کہ دین ہے سبحان اللہ کہ مذہب ہے کہ جس میں ہر ایک کے حقوق کی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ہر ایک کا حق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اور اب یہاں تو ہم لوگوں نے سنے احسن طریقے سے، تو جب ہم لوگ بدعہدی کریں گے، لوگوں کے حق نہیں ادا کریں گے، تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے، ہاں یہ دین جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ایسا ہی ہے، یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو باتوں سے ہے وہ منع فرمایا ہے. تو اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی کہ انسان قسم کھائے تو اس کی پاسداری کرے، قسم کو پورا کرے، قسم نہ توڑے. اور خاص کر کے یہاں عہد و پیما جو کیے جاتے ہیں نا، یعنی لوگوں سے کوئی کام میں ہو، جیسے دیکھیں آفس میں جب جوائن ہوتے تو کچھ پیپر پہ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، اس کو سائن کرنا پڑتا ہے. جب اسکول میں جاتے تب ہوتے ہیں. تو جہاں بھی کوئی بھی آپ ٹیم سے جڑے، کوئی بھی کلاس میں آپ جاتے تو اس کو فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر اگر کوئی عہد پیما کرے تو ان قسموں کو کبھی بھی توڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا گیا ہے کہ میں ضرور یہ کروں گا، یا اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کر جو کیا جاتا نا تو اسے بھی. اور پھر تیسرا یہ کہ ایسا کرنے سے کوئی مسلمانوں سے عہد پیما نہیں کرے گا. یعنی اس سے نقصان کیا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمانوں کو آج دیکھیں مسلمانوں کو کئی چانس مل رہا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ اسی لیے پھر یہ ہو رہا ہے نا کہ مسلمانوں سے کوئی عہد پیما نہیں کرے گا اور اسلام کو برا سمجھیں گا، اور لوگ جو ہے وہ دین سے بھاگ جائیں گے اور وہ سمجھیں گے، یعنی اس وجہ سے یہ سارے جو ہے نا وہ کرنے کی وجہ سے لوگ یعنی اس طرح سے
عملی طور پر جو ہے وہ ہم لوگ لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اخلاق اچھے کرے اور عہد کی پاسداری کرنے والا بنائے, زبان کا سچا بنائے, اور آخرت میں بھی پھر ایسے لوگوں کے لیے یہاں جو ہے نا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 95 دیکھے, وَلَا تَشْتَرُوا, اور نہ تم بیچو, بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض, انما عند اللہ, بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ہوا خیر, وہ بہتر ہے, لکم, تمہارے لیے, ان کنتم تعملون, اگر ہو تم جانتے. تو اس میں اس آیت میں کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسموں کے عوض دینی یعنی دنیائی زندگی کا اگر ساز و سامان حاصل نہ کرو, کیونکہ دنیا کا ساز و سامان اگر کتنا بھی کسی کو مل جائے, پوری ساری کی ساری اگر دنیا بھی مل جائے نا, تب بھی وہ تھوڑی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کے بارے میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے نا, تو وہ کمزور جو مسلمان تھے نا, تو ان لوگوں کو لالچ دیتے تھے کہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے تو وہ انہیں مال و دولت سے نوازیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو دنیا کے حقیر فائدے کے لیے نہ توڑو, اور اللہ کے پاس تمہارے لیے کئی بہترین اجر ہیں. تو یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. آج کا کوئی بتائے گا کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے؟ آج ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج بھی ایسا جی, آپ کے پاس اگر اگزامپل ہے تو بتائیے, نہیں تو ہم ایک اگزامپل بتاتے ہیں. بتائیے آپ کے پاس, کسی کے پاس ہے تو آج جو ہوتا ہے نا اس طرح سے, وہ بتائیے جلدی سے, کسی نے دیکھا سنا ہے تو. دیکھیں کل کی بات ہے, کل کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے. ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے انڈیا میں, تو وہ جس ایریا میں رہتی ہے تو وہاں کچھ ایریا سے تھوڑے آگے ہٹ کر کچھ لوگ ہیں مسلمان غریب لوگ ہیں, تو وہاں جو ہے وہ یہ جو کرسچن لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جا کر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کو فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں, ان کو دواؤں کی ضرورت ہے ان کو میڈیسنز دیتے ہیں, ان کو کھانے پینے کا ان کے انتظام کرتے ہیں, اور اس طرح سے کئی دنوں سے وہ کر رہے. اور تاکہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں بتائیے, ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ دین سے پھر جائے نا جی, اور پھر وہ اس کی دعوت اسلام بھی سے پھر دیتے ہیں جائے ان کو. بالکل. تو یہ جو ہماری اسٹوڈنٹ تھی وہ وہاں گئی ہوئی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, کہ ان کو دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے تھوڑی یہ دینے کے لیے. تو دیکھیں ایسا جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے, بہت سی جگہ پہ. اور آج اور یہ اس کے ذمہ دار کون ہے بتائیے؟ ہم خود ہیں میم. ہم خود ہیں میڈم. ہاں, کیسے ذمہ دار ہے بتائیے, جلدی جلدی بتائیے, اپنا کیونکہ ٹائم میم بس ہم اپنا ہی دیکھتے ہیں, ہم کسی کی کہاں ہیلپ کرتے ہیں. آیت میں آیا بھی نا زکوٰۃ نکلتی ہے نا میم, اس کو صحیح جگہ تک نہیں پہنچا رہے. جی بالکل, جی بالکل صحیح. ابھی یہ اس کی پہلے آیت میں بھی آیا نا کہ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے. جی جی بالکل. تو یہ سب کے ذمہ دار ہم لوگ ہی ہے, کہ ہم لوگ تو اپنا تو اچھے سے کھاتے پیتے ہیں, اچھے سے پیسے اڑاتے ہیں, سب کچھ کرتے, مگر کبھی ہم لوگوں نے دیکھے اس طرح سے کبھی تبلیغ کی جیسے یہ لوگ کرتے ہیں کرسچن جو مشنریز جو ہے اس طرح سے, کہ کبھی گئے کبھی دیکھے کسی ایک نے کیا ہے کیا بتائیے, کیا کسی غریب کو ملنے جا رہا ہے دین کی دعوت دینے اور اس کو تحفے طوائف اور پیسے لے کے جا رہا ہے؟ کبھی نہیں کیے ہم لوگوں نے. اور وہ لوگ دیکھیں کس طرح سے کرتے ہیں, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے نا, ایسے غریب لوگوں کے پاس جائے, ایسے مسکین لوگوں کے پاس, ایسے بھوکے لوگوں کے پاس, ایسے ننگے لوگوں کے پاس, ایسے جو بیمار ہیں ان لوگوں کے پاس جائے, دین کی دعوت بھی دے اور ساتھ میں ان کی مالی مدد بھی کرے. تو ہم لوگوں نے تو یہ کام چھوڑ دیا ہے, دعوت دیں گے تو صرف زبان سے دعوت دیں گے, اللہ اللہ بولیں گے اور آ جائیں گے, اور پھر بیچاروں کو کرنے کے لیے کون ہے, پیچھے کرنے والا کون ہے؟ تو پھر وہ کیا نہیں ہوں گے اس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور ہم سب کو اس پہ اپنا اپنا تھوڑا سوچنا ہے اس کے اوپر, ہاں, اور تھوڑی دعا بھی کرنی ہے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے, کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ حکمت عطا فرمائے اور اتنی ہم لوگوں کے ہاتھ بھی کشادہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے بھی خرچ کر سکے, دین کی تبلیغ میں اپنا مال بھی لگا سکے, ہے نا. جس طرح سے پہلے لوگوں نے, پہلے صحابہ نے دیکھیں اپنا پورا مال لٹایا تھا اس کے لیے, کس طرح سے غلاموں کو خرید کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا تھا, کمزور غلاموں کو.
تو ہم لوگ کہاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چلے تو یہی اس میں بات تھی. ہاں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 96 جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں یہ. ہاں ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما عندکم جو تمہارے پاس ہے تنفدو ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اور البتہ ضرور جزا دیں گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اجرہم ان کا اجر بِأَحْسَنِ بہترین ما كانوا يعملون جو تھے وہ عمل کرتے. تو یہاں جو ہے وہ اس میں بھی آتا ہے کہ یعنی جو لوگ مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں گے. پہلے تو ہم لوگ مشرکین مکہ کا ان کا دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں گے, اسلام پر ثابت قدم رہیں گے. تو امیجن کیجئے, سب ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تجلیات نبوت میں, سب سن چکے ہیں نا کہ کس طرح سے ظلم ہوتا تھا اور کس طرح سے ان کو دین سے پھرنے کے لیے کہا جاتا تھا. تو یہاں یہی ہے کہ جو لوگ مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں گے, اسلام پر ثابت قدم رہیں گے, دنیا کے حقیر فائدے کے خاطر آخرت کے فائدے کو ترجیح دیں گے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے. اور یہ وعدہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے. تو یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے. تو اس میں ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ صبر کرنا, یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت میں صبر کرنا, اس کی فرمانبرداری میں, اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے صبر کرنا. ہاں ایک تو یہ. پھر اسی طرح اگر کوئی مشکل کوئی پریشانی آ گئی تو جزا فضا نہیں کرنا, اس پر صبر کرنا, اور دنیا کے حقیر فائدے پر آخرت کو ترجیح دینے کے لیے صبر کرنا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا. تو اور پھر نیکسٹ آیت پر آتے ہیں, آیت نمبر 97. یہ بھی بہت پیاری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من عمل صالحا جس نے عمل کیا اچھا, من ذکر خواہ کوئی مرد ہو, او انسا یا عورت ہو, وہو مؤمن اور وہ مومن ہو, فلنحینہم پس البتہ ضرور زندگی دیں گے اس کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی, ولنجزینہم اور البتہ ضرور جزا دیں گے ان کو, اجرہم اجر ان کا, بِأَحْسَنِ بہترین طور پر, ساتھ بہترین, ما كانوا يعملون جو تھے وہ عمل کرتے. ہمارے خیال سے بس یہاں تک کہ ہم لوگ رکھتے ہیں کیونکہ اپنا ٹائم ہو گیا. بس یہ آیت سمجھیے, اور یہ ساری آیت کا جو ہے وہ کنکلوژن ہے. پیچھے جو باتیں آئی نا کہ زندگی یعنی مال متاع کے لیے, دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے اپنا جو عہد کیے ہیں وہ نہیں توڑو. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے تھے, اللہ عہد الست ہے وہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں آیا کہ یعنی دین پر ثابت قدم رہو, جو اس سے پہلے آیت تھی صبر کرو. تو جو ہے وہ اور پھر اس کے بعد جو آیت تھی 96 کہ جو یعنی جو دنیا کا سامان ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی جو تم عمل کرتے ہو وہ بہترین ہے, اور وہ ہمیشہ باقی, ما عند اللہ باق جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اس کے بعد یہ آیت آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو جو نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو, تو اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں, اور کتنا یعنی اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے کہ ان آیتوں کے ساتھ ہی فوراً سے یہ آیت, یعنی کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ابھی ہم دین میں آ گئے, ہم ایمان لائے تو ہماری جو ہے وہ دنیا تو برباد ہو گئی, آخرت میں تو جنت ملیں گی مگر ہماری تو دنیا برباد ہو گئی. تو نہیں, اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, جب وہ ایمان لا کر عمل صالح کریں گا یا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. تو یہ پاکیزہ زندگی ہے وہ کون سی؟ یہاں آخرت کے بارے میں بات نہیں آئی ہے, بلکہ یہ پاکیزہ زندگی کون سی؟ دنیا کی زندگی, کیونکہ آخرت کے بارے میں تو آگے آیا ہی ہے نا. دیکھیں آگے آیت دیکھیے, اب تو آپ کو یہ سمجھیں گا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً تو یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. اور پھر آخرت کے بارے میں تو یہ بعد میں آیت آئی ہے نا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اجر، اس کا بہترین اجر جو عمل کرتے تھے۔ تو یہاں تو آخرت کی بات آئی ہے، تو یہ جو پہلی بات جو آئی ہے نا حیات طیبہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے حیات طیبہ یعنی کہ بہترین زندگی، تو یہاں اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی جو اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مومن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی عمل صالح نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے پاکیزہ زندگی یعنی حلال روزی، قناعت، سچی عزت، سکون، اطمینان، دل کی تونگری، دل کا غنا، اللہ تعالیٰ کی محبت، لذت، سکھ، چین کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب چیزیں ابھی فیل ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ساری چیزیں فیل کرنے والی ہے نا؟ یہ حیات طیبہ جو ہے نا، یعنی ایمان اور عمل صالح صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ دل کا سکون، اور یہ ساری جتنی بات آئی ہے نا، حلال رزق بھی ہوں گا، دل کا سکون بھی ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور لذت بھی ہوں گی، بے سکونی نہیں رہیں گی۔ بے سکونی جو رہتی ہے نا، ادروائز دیکھیں اگر دنیا کا کسی کے پاس بہت سارا ہو، ہر چیز دنیا کی اس کے پاس ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے، تو پھر وہ کس میں رہتا ہے؟ ہر وقت اذیت میں رہتا ہے، ہر وقت اذیت میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں رہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں دیکھیں قرآن میں بھی آتا ہے، سورۃ طہ آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض برتیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیں گا۔ معیشت یعنی اس کی دنیا جو ہے وہ تنگ ہو جائیں گی۔ اور یہ آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھے نا سورۃ طہ کی آیت نمبر 124 تھی، اور اس آیت میں ہم لوگ کیا پڑھ رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ یعنی حلال روزی بھی عطا کریں گے، قناعت بھی دیں گے، یعنی کم بھی ہوں گی تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کو عزت بھی اس کی رہیں گی، سکون اطمینان بھی رہیں گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی رہیں گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عطا ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ امام تیمیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جسے اس آخرت کی جو جنت ہے نا وہ ان لوگوں کو ہی نصیب ہوں گی جسے اس دنیا میں جنت نصیب ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ جنت آف ایمان، کہ انہا جنت الایمان، یعنی جس کو اس ایمان کی مٹھاس مل گئی نا تو اسے ہی جو ہے وہ آخرت کی جنت ملیں گی۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنے کی ہے کہ اس ایمان کو، اس مٹھاس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس دنیا کی جنت نصیب فرمائے، یعنی کہ یہ حیات طیبہ۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بتائیے جلدی سے؟ ایمان کو نیک اسٹرانگ اور عمل کرنے عمل چاہیے، صالح۔ نیک عمل کرنے چاہیے میڈم۔ یہ شاباش، ایمان لا کر اپنے ایمان کو بڑھانا ہے دن بدن، اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ عمل صالح کے ذریعے۔ تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنے ایمان کو دن بدن بڑھانا ہے۔ تو وہ ایک ہم کو ٹائم نہیں ملا ایکچولی، بہت اچھا ایک کال تھا کس کا، کون سے امام کا، کہ مجھے میرے دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ مجھے وطن سے بھی نکال دیں گے نا۔ کوئی امام کا کال تھا مگر ہم کو آج ڈھونڈ رہے تھے ابھی تو ملا نہیں۔ تو اگر وہ مجھے وطن سے بھی نکال دیں گے تو میں سیر و سیاحت کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کروں گا۔ اگر وہ مجھے قید بھی کر دیں گے تو میری جنت تو میرے دل میں ہی ہے، تو میں آرام سے رہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ سبحان اللہ، یعنی سیٹسفائی کنٹینٹ جو دل رہتا ہے نا وہ۔ تو اللہ چلے وہ دعا مانگتے ہیں ہم لوگ، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ ہاں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ چلے وہ دعا پڑھیے جلدی سے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ ہاں جی میم، ریکارڈنگ سٹاپ کروں؟ ہاں سٹاپ کیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔